الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے لے کر کے 43 تک پڑھی گئی ہے، 43 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آج کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان نشانیوں کے مقابلے میں، ان احکام کے مقابلے میں تکبر کیا. ان کی خبر اب آ رہی ہے. کیا؟ تو کہا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے روزن میں داخل ہو جائے، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو، یعنی سزا دیتے ہیں. یہ تو پہلے آج کا ترجمہ ہوا. گزشتہ درس قرآن کریم کے اندر اس مجلس کی پہلی آیت یہ تھی: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہارے سامنے میرے احکام کو پڑھ سنائے. فمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے تو ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اس کے برعکس جو میرے احکام کو نہیں مانتے، یعنی رسول نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی باتیں لیکن جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، تو وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس میں جو اعلان اللہ رب العزت کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس اعلان پر عمل کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ انجام اجمالاً بیان کیا گیا تھا. وہی انجام یہاں بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، یعنی اس صورت واقعہ کو ذرا مزید تفصیل کے ساتھ ان 4 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک جماعت وہ ہے جو عہد شکنی کرنے والی ہے، مجرمین کی ہے، منکرین کی ہے، ان کا ذکر پہلی 2 آیتوں میں ہے. اور دوسری جماعت وہ ہے جو عہد پورا کرنے والی ہے، مؤمنین کی ہے، متقین کی ہے، ان کا ذکر دوسری 2 آیتوں میں ہے. تو کل 4 آیتیں ہیں
پہلی 2 آیتوں میں مجرمین اور منکرین کا تذکرہ ہے اور دوسری 2 آیتوں میں مؤمنین متقین کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء کے متعلق 2 تفسیریں ہیں، اور دونوں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، منقول ہیں، جو مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے جو بہت کم مفسرین نے لی ہے، اور دوسری تفسیر تقریباً تمام تفاسیر میں بیان کی گئی ہے۔ جو پہلی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ کی جائے گی۔ مطلب نیک لوگوں کے اعمال جس مقام پر پہنچتے ہیں اس مقام پر پہنچنے سے ان لوگوں کے اعمال کو روک دیا جائے گا، وہ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال کس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ سورہ مطففین پڑھ لیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ ابرار کا نامہ اعمال، نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مطلب نیک لوگوں کے نامہ اعمال وہاں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے اعمال وہاں پہنچنے سے روک دیے جائیں گے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ مضمون سورہ فاطر میں ملتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں، صعود اختیار کرتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ نیک اعمال کلمات طیبات کو اٹھانے کا سبب ہیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے کلمات طیبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں۔ لیکن کن کے؟ جنہوں نے فرما برداری اختیار کی، جنہوں نے عہد کو پورا کیا، جو مؤمنین ہیں، متقین ہیں، ان کے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ ان کے اعمال اور ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ اور دوسری تفسیر جو تقریباً تمام مفسرین نے بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کی ارواح زمین پر پٹک دی جاتی ہے، ان کو اوپر چڑھایا نہیں جاتا، علیین میں ان کو جگہ نہیں ملتی، ان کے ارواح کو، ان کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے اور نیچے پٹک دیا جاتا ہے۔ تو ان کی ارواح کو جو نیچے پٹک دیا جاتا ہے، تو وہ پٹک دیے جانے کے متعلق اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس حدیث کو لیتے ہیں جس کو صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف اور مسند احمد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ لمبی حدیث ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لما یلحد، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کریدنے لگے زمین کو کوئی لکڑی وغیرہ لے کر کے، اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ہمارے بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ کأن علی رؤوسنا الطیر، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ مطلب کنایۃ عن السکون، سکون سے کنایا ہے، یعنی اتنے پرسکون، حرکت نہیں تھی، ڈسپلن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ اذا كان العبد في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرہ، کہ جب
بندہ یعنی مومن بندے کا حال بیان کیا کہ دنیا سے منقطع ہونے کی حالت میں ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہے، اور وہ اس میت کے جو آگے مرنے والا ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے، اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح قبض کر لیتا ہے، تو وہ روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کی تشبیہ دی حدیث میں کہ یسیلو کما تسیلو القطرۃ من السقاء، سقا یعنی مشکیزہ جو ہوتا ہے، وہ مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ اگر اس کا دہانہ کھول دیا جاوے تو کتنی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی روح بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یا اور آسانی سے بچنے کے لیے آٹا گوندا ہوا ہو اور اس میں بال ہو تو وہ بال کتنے آسانی سے کھینچ لیا جاتا ہے گوندے ہوئے آٹے میں سے، تو اس طریقے سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو وہ ملک الموت روح نکال کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرشتے جب وہ روح قبض کرنے آتا ہے ملک الموت تو کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے نفس مطمئنہ، اخرجی الی مغفرۃ ورضوان من الرب، رب کی مغفرت اور رب کی رضامندی کی طرف نکل پڑ۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی نکل پڑتی ہے روح، اور اس کے بعد وہ روح حوالے کر دی جاتی ہے فرشتوں کو، اور فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آگے سفر طے کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، کتنی طیب روح ہے، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں جو لے جا رہے ہوتے ہیں اس نام سے جس نام سے اس کو مطلب عزت اور احترام کے ساتھ دنیا کے اندر پکارا جاتا تھا، جس عزت کے ساتھ اس کو دنیا میں پہچانا جاتا تھا، وہ عزت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہ احترام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے لقب کے ساتھ پکارتے ہیں اور کہتے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اس کے بعد وہ پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، وہی جواب وہی سوال، اور وہ آپس میں پھر آگے وہاں سے بھی کچھ فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب کو یعنی اس کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اس کی روح کو لوٹا دو واپس، کیونکہ منہا خلقتہ وفیہا نعیدہ ومنہا اخرجہ، یعنی اسی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹانا ہے اور اسی سے میں ان کو واپس لاؤں گا۔ چنانچہ روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد قبر میں جب لوٹا دی جاتی ہے تو قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے یعنی سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ ما دینک، دینی الاسلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سامنے کر کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، افرشوا لہ، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی جو جگہ ہے اس کو کشادہ کر دو، اور اس کے لیے جنت کے دروازے مطلب قبر کشادہ کر دو اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ اس کی ہوائیں اور اس کی خوشبوئیں اس کو آتی رہیں۔ اس کے بعد اس کا نیک عمل حسین صورت میں اس کے پاس آتا ہے، اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کو مانوس کرتا رہتا ہے، اس کو کمپنی دینے کے لیے نیک عمل آ جاتا ہے جس کی بہت ہی اچھی شکل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نیک اعمال کو خوبصورت شکل سے نوازا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے برعکس کافر اور فاجر، اس کا جب دنیا سے روانہ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بہت ہی مہیب یعنی ہیبت ناک صورت والے سیاہ صورت والے فرشتے اس کے ارد گرد آتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوتا ہے جو ایک خراب کپڑا ہوتا ہے۔ ٹاٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ملکوں میں گھر میں داخل ہونے کے وقت ایک بونی جو ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور پیر پوچھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسا ربش
کپڑا ہوتا ہے ٹاٹ قسم کا، اور وہ لے کر کے آتے ہیں اور وہ ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں. تو روح نکلنے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو حدیث میں بیان کیا کہ خاردار کوئی شاخ ہو، یعنی ٹہنی ہو کانٹے دار، اور اس کے ارد گرد گیلی روئی لپٹی ہوئی ہو، روئی اور وہ بھی گیلی ہو اور لپٹی ہوئی ہو، تو روئی کو اس سے نکالیں گے یا وہ خاردار ٹہنی کو اس سے نکالیں گے تو روئی کیسی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اس طریقے سے اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایسی تیز بدبو آتی ہے جیسے کہ مردار جانور ہو، یعنی مردار جانور کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز بدبو اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو لے کر کے یعنی حوالے کر دیا جاتا ہے دوسرے فرشتوں کو. وہ فرشتے لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے ہی آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کو زمین پر پٹک دو. اور اس کے سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء. یہ ہو گیا، ارواح کو روک دیا جاتا ہے آسمان پر جانے سے اور زمین پر پٹک دیا جاتا ہے. اور زیادہ سمجھنے کے لیے دوسری آیت پڑھی کہ من یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح، کہ اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا وہ دور جگہ میں پھینک دیا جاتا ہے. چنانچہ اس کی روح کو جب قبر کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، سوال جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں مر ربو کا، ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا. ما دینو کا، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے کی جاتی ہے، یہ کون؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا. اس کے بعد قبر کو حکم دیا جاتا ہے، وہ بالکل تنگ ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی، اس طرح سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کی سموم اور حر یعنی گرمی اور لو اور بھاپ آتی رہتی ہے اور اس سے وہ تکلیف زدہ رہتا ہے. اور اس کا جو عمل ہے وہ بہت بری شکل میں اس کے سامنے آتا ہے. وہاں نیک عمل کو اچھی صورت دی جاتی ہے اور برے عمل کو بری صورت دی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا شمار پہلے والوں میں ہوتا ہے، جن کے اعمال نامے کو علین میں جمع کر دیا جاتا ہے، نہ کہ ان لوگوں میں سے جن کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ لا تفتح لهم ابواب السماء. اس کے بعد فرمایا ولا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جمل یعنی اونٹ سوئی کے روزن میں داخل ہو جائے، سوئی کے ناکے میں. یعنی اونٹ جیسا عظیم الجثہ یعنی بھاری بھرکم بدن والا جانور سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں داخل ہو سکتا. تعلق بالمحال، یعنی یہ محال چیز کے ذریعہ معلق کر کے سمجھایا کہ جیسے عظیم الجثہ جانور کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، ایسے ہی ایسے کفار اور بدکار لوگوں کا جہنم میں یعنی جنت میں داخل ہونا محال ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو. کسی زمانے میں کسی عربی مفکر کا، لیکن اس کا مطلب اس کا استناد کوئی مستند بات نہیں ہے، وہ ملی نہیں مجھے. تو کسی نے یہ لکھا تھا کہ یہاں جمل کے ایک دوسرے معنی بھی ہے، وہ کشتیوں پر جو لنگر ڈالا جاتا ہے اس کے لیے جو رسہ ہوتا ہے وہ. اور مفکر یوں لکھ رہے تھے کہ یہ بہت بعید ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی مثال بیان کرے کہ جو مناسب نہ ہو، کیونکہ سوئی کے اندر تاگا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو لنگر ڈالے جانے والا موٹا رسہ ہوتا ہے، وہ موٹا رسہ وہ مراد ہے. گویا کہ جیسے موٹا رسہ چھوٹے سے سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. بہرکیف لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جمہور کی جو تفسیر ہے اسی کو ہم اختیار کریں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جہنم، دوسری آیت میں انہی مجرمین کا بیان، انہی منکرین کا بیان کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا ہوگا. غواش غاشیتن کی جمع ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ زمر کی آیت لیتے ہیں کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے لیے یعنی جہنمیوں کا بیان ہے کہ ان کے اوپر بھی سائے ہوں گے، مہیب سائے،
اور نیچے سے بھی مہیب سائے ہوں گے۔ تو کہا کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالمین کو بدلا دیتے ہیں۔ دیکھیے، جنت سے محرومی کا بیان آیا تو وہاں مجرمین کو ذکر کیا، اور جہاں جہنم کے عذاب کا بیان آیا تو جہنم کے عذاب کے ساتھ ظالمین کا بیان کیا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ظلم یہ جرم سے بڑھ کر ہے، ظلم یہ جرم سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے کیا آیت؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اس کی نہیں مکلف بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصل تو جملہ یوں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ درمیان میں لا نکلف نفسا الا وسعها جملہ معترضہ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عملوا الصالحات، صالحات صالحتن کی جمع ہے، اور جب الف لام اس پر داخل ہو گیا تو وہ استغراقیہ بنا دیتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شبہ کوئی کر سکتا ہے، استغراق جب ہے تو تمام نیک اعمال یا پوری زندگی نیکیاں کی ہو، دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نیکیاں کی ہو، کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، نمبر ایک، یا ساری نیکیاں کی ہو، کوئی نیکی چھوڑی نہ ہو۔ تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، یعنی پوری زندگی نیکیاں کی ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، یا دوسرا مطلب ساری نیکیاں کی ہو، کوئی نیکی چھوڑی نہ ہو۔ تو وہ شبہ جو پیدا ہوتا ہے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے جملہ معترضہ کے طور پر لا نکلف نفسا الا وسعها لائے، کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، یعنی ساری زندگی نیکیاں کرنا مشکل ہے، دوبھر ہے، کوئی بات نہیں، جتنی نیکیاں ہو سکے اتنی کر گزرو، اپنی مقدور پر کوشش کرو، جتنے گناہوں سے بچ سکتے ہو گناہوں سے بچو، اپنی مقدور پر کوشش کرو۔ تو اس لیے یہ جملہ معترضہ کے طور پر بڑھایا گیا ہے، اور اس کو عام معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ عام معنی میں لینے کا مطلب کیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے شریعت کے احکام کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ احکام پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو، ان احکام پر عمل کر کے جنت میں داخل ہونا مشکل ہو۔ اللہ رب العزت نے زمان اور مکان کے اعتبار سے بیماری ہے، سفر ہے اور دوسرے اعذار ہیں، ان اعذار کے اندر بہت سی رعایتیں دی ہیں۔ بھئی وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے نماز پڑھ لیجئے، بہت سی سہولتیں ہیں۔ تو روزہ کیا سفر میں ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، ایسی بہت سی سہولتیں تو وہ مراد ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، وہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لا نکلف نفسا الا وسعها کو سمجھنے کے لیے ایک اس کے قریب نظیر پیش کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ بڑا شاپ گزرا کہ حق تقاتہ یعنی اس سے جیسا ڈرنا چاہیے ایسا تو کون ڈر سکتا ہے۔ تو آیت نازل ہو گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم ڈرو۔ تو گیا یہ منسوخ ہو گئی اور وہ بعد والی ناسخ ہو گئی کہ تمہارے بس بھر میں، تمہارے مقدور بھر میں جتنا ہو اتنا تم ڈرنے کی کوشش کرو، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ آیت تھی مؤمنین متقین کے متعلق۔ آنے والی آیت بھی مؤمنین متقین کے متعلق۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کی کیا شان ہوگی، وہ شان کو بیان کیا جا رہا ہے، جنتیوں کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، مؤمنین اور متقین کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے خفگی، یعنی آپس میں رہتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چکر رنجی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، خفگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے وقتی طور پر نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ لیکن کہا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دل کے اندر جو بھی کینے ہیں، سینے کے کینوں کو نکال دیا جائے گا اور سارے بھائی بھائی بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کوئی بغض آپس میں ہوگا نہیں، تو ہم نکال دیں گے۔ اب نکالنے کی ایک صورت تو یہ ہے
کہ بخاری شریف میں کتاب الرقاق کے اندر روایت آئی ہے، اس روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مومنین کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا، اس پل پر ان کو ٹھہرایا جائے گا اور دنیا کے اندر جو ایک دوسرے پر مظالم کیے تھے، دوسرے کے حقوق طلب کیے تھے، تو وہ مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہاں درہم دینار تو ہوگا نہیں، تو نیکیوں کا لین دین ہوگا، مطلب ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حصے میں ڈال دی جائے گی، اور ابھی کچھ کمی ہوگی تو پھر مظلوم کے جو گناہ ہے وہ ظالم کے اوپر تھوپ دیے جائیں، ظالم کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے، تو مفلس ہوگا یہ اس امت کا۔ تو داخل ہونے سے پہلے سب حذبوا ونقوا صاف کر دیے جائیں گے اور ان کے دلوں سے خلش نکال دی جائے گی، ایک دوسرے سے جو انتقام لینا تھا وہ دلوا دیا جائے گا، انتقام لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے دل کے اندر کوئی خلش نہیں ہوگی، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، وہاں کینہ نہیں، حسد نہیں، تو ان چیزوں سے پاک جنت جگہ ہے، لہذا ان چیزوں سے ان کو پاک کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ نقل کی گئی، سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے، جس کو صاحب تفسیر مظہری نے اس کو لیا ہے، کہ جنت والے جب جنت کے قریب جائیں گے تو راستے میں ایک درخت آئے گا جنت کے قریب، اس درخت کی جڑ میں 2 چشمے ہوں گے، ایک پینے کا چشمہ اور دوسرا غسل کرنے کا، نہانے کا چشمہ۔ تو وہ چشمے کے پانی کی خاصیت ایسی ہوگی کہ جب وہ چشمے کا پانی پئیں گے تو دل کے اندر جو بھی ہیٹریٹ ہے، جو بھی نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے متعلق، جو بھی بغض ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو غسل کا پانی ہے اس سے وہ غسل کر لیں گے تو ندرۃ النعیم جسے کہا، تعرف فی وجوہہم ندرۃ النعیم، یعنی رونق عیش آ جائے گی، ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کبھی پھر ان چہروں کے اندر تغیر نہیں آئے گا، ایسے روشن ہو جائیں گے۔ تعرف فی وجوہہم ندرۃ النعیم اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ان کو صاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ تو اوپر جو پہلی روایت عرض کی میں نے اس سلسلے میں، تو وہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس ضابطے پر عمل ہو۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی سے یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ بغیر انتقام لیے ہوئے ایک دوسرے سے اللہ رب العزت سب کو خوش کر دیں اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی انتقام لیے بغیر ہی کام نمٹ جائے اور اندر داخل کر دیا جائے جنت کے اندر، یہ بھی ممکن ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہ لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اس کی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ رب العزت کی طرف پہنچنے کا راستہ کسی کو مل جائے تو سمجھ لو کہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے درجات مختلف ہیں۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ شرک اور کفر سے بچے اور ایک اللہ کو مانے، ایمان لائے، اور اس کے علاوہ اس کے درمیان، ادنا درجے کے درمیان اور اعلیٰ دخول جنت، یہ اعلیٰ، اس کے درمیان بہت سے مختلف ہدایت کے درجات ہیں۔ تو یہ جو درجات ہیں وہ اس کو دخول جنت تک لے جاتے ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑی ہدایت کیا ہوگی؟ دخول جنت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ یہ جب صاف کر دیے جائیں گے، ان کے دلوں سے خلش نکال دی جائے گی اور جنت میں داخل ہونے کی ان کو اجازت ملے گی، تو نبی فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لأحدهم اہدی بمنزلته فی الجنت، کہ ان میں سے ایک شخص اپنی جنت کے ٹھکانے کو اس سے بھی زیادہ جاننے اور پہچاننے والا ہوگا جتنا کہ دنیا کے اندر جس مکان میں رہتا تھا اور اس مکان تک جانے کا جو راستہ تھا، اس کبھی وہ راستہ خطا کرتا ہے؟ نہیں، وہ راستہ کبھی خطا نہیں کرتا اپنے مکان کا۔ تو کہا کہ جیسے وہ اپنے مکان کا راستہ اس سے واقف ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ واقف اپنے جنت کے مکان سے ہوگا، اس سے بھی زیادہ واقف جنت کی جگہ سے ہوگا۔
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہدایت ایسی چیز ہے کہ انبیاء اور رسول میں سے بھی کوئی اس سے مستغنی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت طلب کرنے کی آخری لمحے تک تعلیم دی اور خود بھی اس پر عمل کیا. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہدایت طلب کرتے ہیں. ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہو جانا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ. یہ سعادت بازو کے زور سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ بخشے. ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر کے آئے, سچی بات لے کر کے آئے. ہم نے مانا, اس پر عمل کیا اور اس کا ہمیں صلہ ملا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان کو ندا دی جائے گی. کیا ندا دی جائے گی؟ جو ندا ہے وہ اندر دی گئی ہے اور ایک دوسری بھی ہے, وہ بعد میں عرض کر رہا ہوں. ان کو ندا دی جائے گی کہ یہ جنت اس کے تم وارث بنائے گئے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. صاحب مدارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عطا کیے جانے کو میراث سے تعبیر کیا. جنت کے عطا کیے جانے کو, جنت کے دیے جانے کو میراث سے تعبیر کیا. تو اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میراث جیسے مفت میں ملتی ہے, ابا چلے گئے دنیا سے بغیر عوض کے مفت میں مل گئی میراث, تو اسی طریقے سے جنت بغیر استحقاق کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مفت میں مل رہی ہے. اگرچہ بظاہر ہمارے اعمال کا بدلہ ہے لیکن حقیقت میں اعمال کا بدلہ نہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے. کیونکہ اعمال کی توفیق بھی تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. اگر اللہ نماز پڑھنے کی توفیق نہ دیتا, نیک عمل کرنے کی توفیق نہ دیتا تو ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ تو کہا اس لیے اس کو میراث سے تعبیر کیا. تو یہ ندا دی جائے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں, ایک جنت کا ٹھکانہ, دوسرا دوزخ کا ٹھکانہ. تو جو شخص مر کر کے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا وہ ٹھکانہ جو جنت کا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں مومنین. اسی کو قرآن کریم نے یوں کہا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے. اور دوسری ندا کیا ہوگی تو اس کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی روایت کا ہم سہارا لیتے ہیں. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ینادی منادن, ندا دینے والا ندا دے گا, پکارنے والا پکارے گا, اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنس کرے گا. کیا؟ ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اے جنتیوں ہمیشہ باصحت رہو, کبھی بیمار نہ ہوگے. یہ ندا دی جائے گی. دوسری ندا کیا ہوگی کہ ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, ہمیشہ زندہ رہو. فلا تموتوا, کبھی بھی مرنا نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہنا ہے. ہمیشہ تندرست رہو, کبھی بیمار نہیں ہونا ہے. ہمیشہ زندہ رہو, کبھی مرنا نہیں ہے. اور ہمیشہ عیش میں رہو. ان تنعموا ولا تبأسوا ابدا, کوئی رنج نہیں ہوگا, کبھی رنج نہیں ہوگا. ان تشبوا ولا تحرموا, ہمیشہ جوان رہو. جوان ہوتے ہیں تو کھانے پینے کا مزہ ہوتا ہے, نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا مزہ ہوتا ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دانت کے پرابلم, ڈائبٹک, کولیسٹرول, یہ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا, لیکن وہاں ایسا ہوگا ہی نہیں, بس جوان ہی رہیں گے. تو ان تشبوا ولا تحرموا ابدا, ہمیشہ تم جوان رہو, کبھی بوڑھے نہ ہوگے. تو یہ ندا ہوگی. تو یا تو یہ ندا ہوگی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے, یا یہ جو چار جملے عرض کیے گئے اس کے ذریعے سے ندا ہوگی. اوپر جو آیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ امید ہے کہ اس میں ہم ہوں گے. میں, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے. کن لوگوں میں سے؟ کہ جن کے سینوں سے کینے نکال دیے جائیں گے اور خفگی نکال دی جائے گی, ناراضگی نکال دی جائے گی. یعنی اشارہ ہے شہادت عثمان کے فتنے کے وقت ان کے یعنی ان بزرگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ.
اللہ رب العزت ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت تک لے جانے والے ہوں، اور ان تمام کاموں سے اور کرتوتوں سے بچائے جو جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں پوری دنیا کے اندر۔